السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے دوسری شادی کی اور اس کے بیٹوں نے کیسے اس کے اوپر ظلم کیا۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماہین کی پرورش اس کی خالہ نے کی، اور جب ماہین 15 سال کی ہوئی تو انہوں نے اس کی شادی اپنے اکلوتے بیٹے نعیم سے کر دی۔ نعیم ماہین کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ زیادہ امیر نہ تھے، مگر اتنا کما لیتے تھے کہ ماہین اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ 7 سال اس کی خوشحال زندگی رہی۔ اس دوران اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی نے جنم لیا۔ اس کی خالہ ساس بن گئی، مگر ماں جیسی محبت اب بھی کرتی تھی۔ خالہ اس کے بچوں کو سنبھالتی، ان کی تمام دیکھ بھال وہی کرتی تھی۔ اس کا گھر سکون کا گہوارہ تھا کہ اچانک وقت نے کروٹ لی اور سکون کا یہ آشیانہ تنکا تنکا ہو گیا۔ ایک روز نعیم کام سے لوٹے تو تھکے تھکے تھے۔ ماہین نے کھانے کا پوچھا تو کہا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا شربت دے دو۔ یہ کہہ کر نعیم چارپائی پر لیٹ گئے اور ماہین کچن میں شربت بنانے چلی گئی۔ کچن سے لوٹی تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ ماہین نے آواز دی، نعیم کیا سو گئے؟ شربت پی لے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماہین سمجھی کہ واقعی وہ سو گئے ہیں۔ شربت کا جگ واپس لے آئی اور کچن میں رکھ دیا کہ جب نیند سے جاگیں گے تو پی لیں گے۔ 2 گھنٹے گزر گئے، انہوں نے کروٹ لی۔ میں بچوں میں لگی رہی۔ خالہ بازار سے سودا لے کر لوٹی تو نعیم کو سوتا پایا۔ بولی نعیم آ گیا کیا؟ اور یہ بے وقت کیوں سو رہا ہے؟ اب تو مغرب ہونے کو ہے، جگا دو ورنہ رات کو نیند نہیں آئے گی۔ میں ان کے قریب گئی، جگانے کے لیے کندھا ہلایا، مگر وہ نہ اٹھے۔ دراصل وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ضرور تھے، لیکن یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اتنی جلدی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ ماں باپ سے محروم تھی، خالہ کا بھی بیٹے کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ بھی نعیم کے جانے کی وجہ سے بے آسرا ہو گئی تھی۔ اب 3 چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا اور ہم 2 لاچار عورتیں۔ میں پڑھی لکھی نہ تھی اور وہ عمر رسیدہ تھی۔ دونوں ہی نوکری کرنے سے معذور تھی۔ غرض نعیم کے بعد ہم پر برے دن آ گئے، یہاں تک کہ گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ ہم تو فاقے برداشت کر لیتے، لیکن میری ساس سے تو پوتے اور پوتی کا بلکنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ ان دنوں ان کی دلجوئی کو نعیم کے ایک دوست وحید آنے لگے۔ جب انہوں نے ہمارے گھر میں فاقے دیکھے تو مالی مدد کرنے لگے۔ وہ میری ساس کے بیٹے بنے ہوئے تھے، شادی شدہ نہ تھے۔ ایک دن خالہ سے کہا، خالہ کوئی لڑکی نظر میں ہو تو میری شادی کرا دو، چاہے بیوہ ہی کیوں نہ ہو۔ خالہ اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ ایک روز مجھے سمجھانے لگی، بیٹی میں بوڑھی ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں گی، تم جوان ہو اور عمر بھر تنہا زندگی نہیں گزار سکتی۔ بچوں کو بھی سہارے کی ضرورت ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ خالہ جی، قیامت کے دن نعیم کو کیا منہ دکھاؤں گی اور بچوں کا کیا بنے گا؟ جب میری ماں نے دوسری شادی کر لی تو میں نے سوتیلے باپ کو قبول نہ کیا تھا اور آپ کے پاس آ گئی تھی، تو میرے بچے کیوں کر کسی دوسرے شخص کو باپ کی جگہ قبول کریں گے؟ وہ اس سے ہی نہیں مجھ سے بھی نفرت کرنے لگیں گے۔ پھر یہ ضروری تو نہیں کہ سوتیلا باپ ان کی پرورش کو بوجھ نہ سمجھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ رکھے۔ ماہین نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ اگر اس نے برا سلوک کیا تب کیا ہوگا؟ جب گھر میں مسلسل فاقے ناقابل برداشت ہو گئے اور بچے بیمار رہنے لگے، دوا کی استعداد نہ رہی تو میری ساس مجھ سے زیادہ بچوں کی حالت پر رویا کرتی تھی۔ وہ بار بار سمجھاتی تھی کہ تم بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لو اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ ابھی ان مسائل کے حل کرنے کا وقت ہے، بعد میں پچھتاؤ گی۔ وحید 1 ماہ میں 2-3 بار ہمارے گھر بچوں کی خیریت دریافت کرنے آتے تھے۔ ساس نے اشارے کے نئے پھر صاف الفاظ میں سمجھایا کہ یہ آدمی اچھا ہے، دیکھا بھالا ہے، بچوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے۔
کل ہم نہ رہے تمہارے بچے فاقوں سے مر جائیں گے یا سڑکوں پر بھیک مانگیں گے۔ اپنی خاطر نہ سہی میرے خاطر اس سے نکاح کر لو۔ دوسری شادی ہرگز نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ساس کے مجبور کرنے پر حامی بھر لی۔ طے پایا کہ بچے ساس اپنے پاس رکھیں گی اور میں نکاح کے بعد وحید کے گھر میں رہوں گی۔ بچوں کو فی الحال شادی کا نہیں بتائیں گے، لیکن ان سے ملنے آتی رہوں گی اور وہ باقاعدہ اسے خرچ دیں گے۔ وحید نے بہت سمجھایا کہ بچوں کو بھی ابھی بتا دو، میں ان کو ساتھ رکھنے پر تیار ہوں، لیکن میں راضی نہ ہوئی۔ ان کو صدمہ دینا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ابھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد میں نے بچوں سے یہی کہا کہ شہر کے اسپتال میں ملازمت کرنے جاتی ہوں، ہر ہفتے چھٹی کے دن تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ بچے دادی کو سونپ کر میں وحید کے پاس رہنے لگی اور وہ باقاعدگی سے بچوں کا خرچہ میری ساس کو دیتے تھے۔ میں ہر ہفتے بچوں کے پاس رہنے آ جاتی۔ وحید بہت اچھے آدمی تھے، وہ خود مجھے چھوڑنے آتے اور پھر لے جاتے، کبھی روکا نہ ٹوکا۔ جب جی چاہتا کہتی بچوں سے ملنا ہے، اسی وقت لے جاتے۔ بچے بھی میری غیر حاضری کو زیادہ محسوس نہ کرتے، کیونکہ جب آتی ان کے لیے بہت سی چیزیں لاتی۔ ان چیزوں کے خیال میں دن گزار دیتے کہ ماں آئے گی تو ہمارے لیے کچھ لائے گی۔ وہ مجھ سے زیادہ اپنی دادی سے ہلے ہوئے تھے۔ میری ممتا کا گوشہ آسودہ تھا، کبھی وحید سے کوئی اختلاف نہ ہوا اور میں اس کے ساتھ خوش خرم زندگی گزارنے لگی۔ وہ 2 وقت کی روٹی اور دیگر ضرورت میرے بچوں کو مہیا کر رہا تھا۔ میری شادی کا علم خالہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ میرے اصرار پر انہوں نے بچوں سے بھی یہ بات چھپا لی تھی۔ وحید کی شرافت اور فراخ دلی کے سبب زندگی کے دن سکون سے گزر رہے تھے۔ جب تک بچے چھوٹے تھے وحید بھی نعیم کے گھر آتے جاتے رہتے، لیکن جب وہ سیانی ہو گئے تو میں اکیلی ان سے ملنے جانے لگی۔ وقت گزرتے پتہ نہ چلا، میرا بیٹا میٹرک میں تھا۔ انہی دنوں لڑکی کا رشتہ بھی آ گیا اور خالہ نے اس کا بیاہ کر دیا۔ وہ اپنے گھر میں آباد ہو گئی۔ میری بچی کی شادی کے سال بعد خالہ فوت ہو گئی اور دونوں لڑکے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ اب ان کو ماں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اصرار کیا، امی نوکری چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ کر رہو، اب ہم آپ کو شہر نہیں جانے دیں گے۔ وہ خود محنت مزدوری کرنے پر تیار تھے، مجھے ہر حال میں گھر رکھنا چاہتے تھے، جبکہ میں مجبور تھی۔ میرا اپنا گھر تھا، میرے ساتھ وحید تھا، وہ میرا ایک مخلص اور باوفا جیون ساتھی تھا۔ اس نے مجھے ہر طرح کا سکھ اور آرام دیا، جو میں نے کہا مانا تھا، میری ہر خواہش کا احترام کیا۔ مجھے اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو سکی، تب بھی صبر شکر سے کام لیا تھا۔ اتنے اچھے انسان کا اس وقت میں کیسے ساتھ چھوڑ سکتی تھی جب اسے میری رفاقت کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ اب کچھ بیمار رہنے لگا تھا۔ جب تک دادی زندہ تھی بچوں نے میری ضرورت محسوس نہ کی، لیکن اب انہیں بھی میری ضرورت تھی۔ ان کا اصرار بڑھنے لگا کہ میں ساتھ رہوں۔ وہ ایسی عمر میں تھے کہ مستقل اکیلے نہ رہ سکتے تھے۔ میں سخت پریشان تھی، بیٹے جوانی میں قدم رکھنے والے تھے۔ وہ اب یہ کیسے برداشت کرتے کہ ان کا باپ کوئی دوسرا شخص تھا۔ وحید کہتے کہ بچوں کو حقیقت سے آگاہ کر دوں، مگر میں انہیں بتانے سے ڈرتی تھی، کہیں وہ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ سوتیلے باپ کو سرے سے قبول نہ کرے یا مجھے وحید سے ملنے سے روکیں۔ ایک دن میرے دونوں لڑکے میرا پیچھا کر کے وحید کے گھر پہنچ گئے۔ اچانک ان پر انکشاف ہوا کہ میں ان کے پاس رہنے سے کیوں مجبور ہوں۔ اس انکشاف پر ان کو دلی صدمہ ہوا۔ چھوٹا بیٹا رونے لگا اور بڑے نے جھگڑا شروع کر دیا۔ اس کو یقین نہ آتا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بیٹی کو بھی دکھ پہنچا کہ اگر ماں نے دوسری شادی کر لی تھی تو ہم سے کیوں چھپایا۔ لڑکے سرے سے میری شادی کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے۔ وہ کہتے تم نے دوسری شادی کیوں کی؟ میں نے لاکھ سمجھایا کہ تمہاری خاطر کی تھی، کیونکہ تمہارے اخراجات اٹھانے والا کوئی نہ تھا اور مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لیکن وہ میری اس مجبوری کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے میرے گھر کا پانی تک نہ پیا اور مجھ سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ بڑے لڑکے نے محنت مزدوری شروع کر دی، میٹرک کا امتحان بھی نہ دیا۔ چھوٹے نے بھی اسکول جانا چھوڑ دیا۔
وہ مجھ سے نہیں ملتے تھے، میں ان کی صورت دیکھنے کو ترستی تھی۔ میں ممتا سے مجبور ہو کر ان کے گھر جاتی اور باہر کھڑی گھنٹوں راہ دیکھا کرتی۔ ایک روز بڑے بیٹے نے ڈانٹ دیا کہ اماں خبردار، کیا تم گاؤں میں ہماری سب کی بے عزتی کرانا چاہتی ہو؟ کیا یہ چاہتی ہو کہ ہمارے دوست اور محلے کے لڑکے ہماری ہنسی اڑائیں؟ اگر آئندہ یہاں نظر آئی تو ہم اپنے باپ کے گھر کو تالا لگا کر کہیں دور چلے جائیں گے۔ کیا تم ہمیں در بدر دیکھنا چاہتی ہو؟ اف! یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں میں پڑا تھا۔ جن بچوں کی خاطر میں نے قربانی دی، اب وہی مجھے گنہگار ٹھہرا رہے تھے۔ بیٹی نے بھی کہہ دیا کہ میرے گھر مت آنا، ایسا نہ ہو کہ سسرال والے تمہاری وجہ سے مجھے گھر سے نکال دے۔ سچ ہے، نکاح چھپانے کی چیز نہیں ہے اور مجھے اسی بات کی سزا ملی۔ زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میرے دونوں لڑکوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ بڑا محنت مزدوری کرتا اور چھوٹا گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتا تھا۔ انہوں نے ماں کی دوسری شادی کو اپنی بے عزتی کا معاملہ بنا لیا تھا۔ وحید نے میرا حال برا دیکھا تو کہا کہ تم بے شک مجھے چھوڑ کر اپنے بچوں میں چلی جاؤ، مگر میں بیماری میں ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ یہ بھی خوف تھا کہ شوہر کو چھوڑ کر اولاد کے پاس چلی جاؤں، وہ بھی بڑھاپے میں۔ اگر ان کی چھت تلے پناہ نہ ملی تو وحید کی دی ہوئی چھت بھی کھو دوں گی۔ میرا خیال تھا کہ بڑے ہو کر جب سمجھدار ہو جائیں گے، میری مجبوریاں جان جائیں گے، مجھے گلے لگا لیں گے، میں ان کی شادیاں کروں گی، ان کا سہرا دیکھوں گی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ میرے گلے میں دوسری شادی کے جرم میں کانٹے کے ہار ڈالیں گے۔ جب میرا اب تک حال دیکھا تو وحید نے اپنے طور پر میرے بچوں کو منانے کی کوشش کی۔ انہوں نے وحید پر حملہ کر دیا اور پھر اسے تھانے میں بند کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ وہ بڑی مشکل سے عزت بچا کر واپس آئے تھے۔ گاؤں کے بڑوں تک بات پہنچی۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا، تم اپنے موجودہ شوہر کو چھوڑ دو تو ہم تمہارے بیٹے کو منا لیں گے اور وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ بڑھاپے میں طلاق لینے کا سوچ کے سہم جاتی۔ وحید کہتے ہیں، مجھ سے وفا کی امید رکھنا مگر اولاد سے نہ رکھنا۔ اولاد بے وفا ہوتی ہے۔ معلوم نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال میں بہت اذیت بھری زندگی گزار رہی ہوں، سمجھ نہیں پا رہی ہوں کیا فیصلہ کروں۔ کیا مجھے وحید کو چھوڑ دینا چاہیے اپنے بچوں کے خاطر؟ کیا مجھے دوسرا نکاح کرتے وقت اپنے بچوں کو بتا دینا چاہیے تھا؟ وہاں غلطی کی یا اب اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنے شوہر کا ساتھ دوں؟ کیا کرنا چاہیے؟ دوستو اپنی رائے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔